حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات لکھی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم کی ایک آیت لکھی ہے، وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کا انکار کیا، وہ کیا ہیں؟ وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کون؟ محمد رسول اللہ۔ ان کے درمیان تفریق کیسے کریں گے؟ اس کی تفسیر قرآن کریم میں یوں لکھی ہے، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے ہیں ہم بعضوں کو تو مانیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ یہ کہیں تو گویا انہوں نے اللہ کا رشتہ محمد رسول اللہ سے کاٹ دیا، اور ایسا شخص مومن نہیں کہلا سکتا۔ قرآن کی تعریف ہے جو وہ بیان فرما رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ بیچ کا کوئی رستہ اختیار کریں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب مقرر کیا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو حقیقت میں اللہ پر وَرُسُلِهِ، یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، پہلے اللہ اور رسول کی بات ہو رہی تھی، اور فرمایا کہ مومن کی تعریف، سچے مومن کی تعریف یہ ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ لغو سوال نہیں اٹھاتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان لیا، فلاں کو نہیں مانا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ کہ اللہ فرماتا ہے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور رسولوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑتے۔ یہ بحث نہیں اٹھاتے کہ وہ ادنا رسول تھا یا بالا تھا، کوئی فرق نہیں کرتے ایمان کے لحاظ سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ پر ہے، اللہ ان کو ضرور اجر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت ہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ اب یہ بحث تھی جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اٹھائی اور فرمایا کہ مسیح موعود جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آتا ہے، اس آیت کی روح سے تمہیں اس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تفریق کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ اس رسول اور کسی رسول کے درمیان بھی تم تفریق کرو گے تو تم مجھ سے کاٹے جاؤ گے، یا دوسرے لفظوں میں تم اللہ اور رسول کے درمیان رشتہ منقطع کرنے والے ہوگے، یعنی یہ کوشش کرو گے۔ یہ وہ بات ہے جس پر حضرت مرزا صاحب نے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بات اٹھائی، اور مرزا غلام احمد کا لفظ نہیں لکھا، یہ جھوٹ ہے۔ میں وضاحت اس لیے پھر کر رہا ہوں کہ پہلے بھی ہو چکی ہے اگرچہ، مگر یہ بار بار اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے یہ لکھا جو مرزا غلام احمد کو نہیں مانتا۔ آپ نے ایک اصولی بحث اٹھائی تھی اور اصولی لفظ استعمال فرمایا ہے، آپ نے فرمایا جو مسیح موعود کو نہیں مانتا، اس آیت کریمہ کے لحاظ سے اس کا تعلق رسول اللہ اور خدا تعالیٰ سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس میں غصہ کرنا تو بے شک کرتے رہو، اللہ کی بات بیان کر رہے ہیں، اللہ سے لڑو گے؟ خدا کی باتوں میں جتنا غصہ کرنا کرتے رہو، خدا خود ذمہ دار ہے، ہمیں اس میں کیا ہے۔ لیکن حضرت مرزا صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ یہ تھی، میں پورا حوالہ پہلے پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ آیت ہے، بس اس آیت کی روح سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی مسیح موعود کا انکار کرے گا، سچا مسیح جس کی پیشگوئی محمد رسول اللہ نے فرمائی ہے، وہ اپنا تعلق باقی سب سے بھی کاٹ لے گا۔ اب یہ جو بحث ہے مسیح موعود سے انکار، اس کے متعلق حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے وہی موقف اختیار فرمایا جو قرآن کا موقف تھا۔ اب نے فرمایا یہ درست ہے کہ جو مسیح موعود کا انکار کرتا ہے وہ سچا مسلمان نہیں رہتا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ حضرت مرزا صاحب وہ مسیح موعود ہیں کہ نہیں۔
اس بحث کا منطقی نتیجہ ایک تجربہ کار وکیل کو معلوم ہونا چاہیے تھا. اس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ اپنے تمام ہاؤس کو، اپنے جو ممبران اسمبلی تھے ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ بحث ہے. بس اگر تم اس کو مرزا غلام احمد کو مسیح موعود نہیں سمجھتے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم پہ کفر کا فتویٰ چلتا ہی نہیں، تو آرام سے گھر بیٹھو. لیکن اس کو ہٹا کر شخصیت کو آگے کیا اور بچوں کی طرح ان کے جذبات سے کھیلا، اور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کو مخاطب کر کے کہا اچھا پھر میں مرزا غلام احمد کو جھوٹا سمجھتا ہوں، تمہاری روح سے میں کافر مسلمان نہیں. آپ نے اس آیت کی تکذیب کیسے کر سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا جو آیت ہے وہ درست ہے، جو انہوں نے لکھا درست ہے. اس آیت کی روح سے جو مسیح موت کو نہیں مانتا اس کا یہی سلوک ہو، اس کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو قرآن کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا. باقی میں مانتا ہوں، جو مانتا ہے اس کے لیے دوسری راہ کوئی نہیں. اتنی معمولی منطقی بات ہے جس کو ہر وکیل کو سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص اگر کسی کے دعوے پر ایمان لے آتا ہے تو وہ اس دعوے کی تکذیب پھر کیسے کر سکتا ہے بیک وقت؟ اگر وہ ایمان لاتا ہے تو اس کے تمام لوازمات کی تائید کرنا لازم ہے. بس جو مسیح موت کو سچا مانتا ہے اس کے منکروں کو وہ سمجھے گا جو قرآن کہتا ہے کہ اس کے منکروں کو سمجھنا چاہیے. لیکن اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ پس ہمیں حق ہو گیا کہ تمہیں دائرہ اسلام سے نکال کے باہر پھینکیں، یہ جھوٹ ہے. ان کا جو پہلا موقف تھا وہ میں الگ لوں گا، پہلے میں اس بحث کو ختم کر لوں. بات یہ ہے کہ اسمبلی کی حیثیت کیا تھی؟ اسمبلی ایک فریق تھی یا جج تھی؟ اور اٹارنی جنرل صاحب کی کیا حیثیت تھی؟ یہ حکومت کی طرف سے نمائندہ ہو کر حکومت کا موقف پیش کر رہے تھے یا علماء کا موقف پیش کر رہے تھے؟ اگر علماء کا موقف پیش کر رہے تھے تو حکومت کا اٹارنی جنرل علماء کے سپرد ہو گیا، اور پھر یہ حیثیت بنے گی کہ علماء ایک پارٹی، اسمبلی جج اور حکومت کا اٹارنی جنرل ان کا وکیل، دفاع کا وکیل. یہ شکل بنتی ہے. پروسیکیوٹر نہیں رہتا، پھر وہ پروسیکیوٹر حکومت کا نہیں رہتا، حملہ کرنے والوں کا، الزام لگانے والوں کا وکیل ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ صورت تھی تو ان کو، جن کو انصاف کی باریک راہوں کا علم تھا، ان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ فریق ثانی کو بھی حق ہے کہ جس طرح میں اپنی پارٹی کی نمائندگی میں ان پر جرا کرتا ہوں وہ بھی جرا کریں. جس طرح ہم یہ موقف پیش کر رہے ہیں ان کا حق ہے وہ اپنا موقف پیش کر کے ہم پر جرا کریں. 11 دن ان کو جنہوں نے جرا کی، کس دن ان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ بھی جرا کریں؟ بلکہ جو مسلک اٹھایا تھا اس کو چھیڑا ہی نہیں. اس سے آپ کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. آپ اس کو شائع کر لیں، جتنا مرضی شائع کر لیں، ساری دنیا کی زبانوں میں شائع کر لیں. لوگ پاگل نہیں ہیں، دنیا میں صاحب علم لوگ ہیں، قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں. وہ پڑھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ فیصلہ ہی غلط ہے. اس میں مجرم کرنے والا، الزام لگانے والا وہی ہے جو مجرم بنا رہا ہے، ساتھ ہی فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ مجرم بھی ہے، اور اس کو دفاع کا وہ موقع نہیں دیا جاتا. جرا اس پر کرنی، اس کے دفاع کا موقع نہیں ہے. دفاع کا بنیادی حق یہ ہے کہ جس پر آپ جرا کرتے ہیں اس کو یا اس کے نمائندے کو فریق ثانی پر جرا کا حق ہونا چاہیے. میں مثال دیتا ہوں جس کی کیا جرا ہو سکتی تھی، اور اس پر 2 منٹ میں حقیقت کھل جائے گی کہ آپ کا موقف کیسا درست تھا، کتنی ہوشیاریاں آپ نے کی ہیں. جماعت احمدیہ کی طرف سے وہ حوالے موجود تھے. جماعت احمدیہ کی طرف سے تمام اہم وہ علماء جو ان کے الزام لگانے والوں کے مسلمہ علماء ہیں، ان کے حوالے اس مسلک پر جو تھے وہ موجود تھے. مثلا مسیح موعود کے انکار کی بحث تھی. یہ بحث نہیں ہے اس وقت کہ مرزا صاحب مسیح موعود ہیں کہ نہیں. بحث یہ ہے مسیح موعود کا منکر کیا ہوگا. ان سے کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ اگر ہمیں ذرا کا حق نہیں دیا تھا، ان علماء سے پوچھتے کہ بھئی تم اپنا موقف تو کھول دو.